حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جریج نوکیلی چھت والی چھوٹی سی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں آئی۔ حمید نے کہا ابو رافع نے ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح واضح کر کے دکھایا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے واضح کیا تھا کہ جب ان کی ماں نے اسے بلایا، اپنا ہاتھ اپنے آبروؤں پر رکھا تھا اور پھر اسے بلانے کے لیے اپنا سر اوپر کی طرف کیا تھا اور آواز دی، جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کر۔ ماں نے عین اس وقت ابن جریج کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا میرے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، تو اس نے اپنی نماز کو ترجیح دی اور وہ واپس چلی گئی۔ پھر دوسری بار آئی اور بلایا، جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ اس نے کہا اے اللہ، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کو ترجیح دی تو ماں نے دعا کی، اے اللہ یہ جریج ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بات کی، اس نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا، یا اللہ تو اپنے بدکار عورتوں کا منہ دکھانے سے پہلے موت نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو یہ بددعا دے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہو جاتا۔ فرمایا بھیڑوں کا ایک چرواہا بھی اس کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا اور اس کے سائے میں آ بیٹھتا تھا۔ فرمایا بستی سے ایک عورت نکلی، چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت والے شخص سے ہوا ہے۔ والے لوگ اپنے پھاڑے اور کندھال لے کر آگے، انہوں نے جریج کو بلایا، انہوں نے اسی وقت ان کو بلوایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں سے یہ بات نہ کی۔ لوگوں نے ان کی عبادت گاہ گرانی شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اتر کر ان کی طرف آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا اس عورت سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تو وہ مسکرائے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جب انہوں نے اس شیر خوار سے یہ سنا تو کہنے لگے ہم نے آپ کی عبادت گاہ کا جو حصہ گرایا ہے اسے سونے اور چاندی سے دوبارہ بنوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اسی طرح مٹی سے بنا دو جس طرح پہلے تھی۔ پھر وہ اس کے اوپر عبادت گاہ میں چلا گیا۔